نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارو، آج سب سے پہلے ہمیں ایک سوال اپنے ذہن میں پوچھنا چاہیے کہ کامیابی آخر کیا ہے؟ کیونکہ انسان ساری زندگی جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے اسی کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا معیار بدل چکا ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کا کاروبار بڑا ہے وہ کامیاب ہے، جس کی جائیدادیں زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے، جس کے پاس حکومت، طاقت اور شہرت ہے وہی کامیاب انسان ہے۔ آج لوگوں نے دولت کو کامیابی کا نام دے دیا، شہرت کو کامیابی کا نام دے دیا اور اقتدار کو کامیابی سمجھ لیا۔ ذرا سوچئے، اگر واقعی کامیابی صرف دولت میں ہوتی تو فرعون سے زیادہ کامیاب کون تھا؟ اس کے پاس خزانے بھی تھے، حکومت بھی تھی، طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی۔ اگر اقتدار ہی کامیابی ہوتا تو نمرود سے بڑا کامیاب کون ہوتا؟ لیکن قرآن نے ان دونوں کو کامیاب نہیں بلکہ ناکام اور ہلاک ہونے والوں میں شمار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کامیابی کا معیار وہ نہیں جو دنیا نے بتایا، بلکہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ جن کے اندر ایمان ہو، جو نیک اعمال کرتے ہوں، جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہوں اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہوں۔ اگر یہ حقیقت ہمارے دل میں اتر جائے تو ہماری پوری زندگی بدل جائے گی۔ پھر ہماری صبحیں بھی بدل جائیں گی، ہماری شامیں بھی بدل جائیں گی، ہماری ترجیحات بھی بدل جائیں گی، ہماری بھاگ دوڑ بھی بدل جائے گی۔ پھر انسان یہ نہیں سوچے گا کہ میں کتنا امیر بن گیا، بلکہ یہ سوچے گا کہ میں اللہ کے کتنا قریب ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنا سفر جاری رکھ دیتا ہے۔ یعنی دنیا ہمارا مستقل گھر نہیں، یہ صرف ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمیں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر ہم نے جانا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے ماحول سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کا عالی شان محل دیکھتے ہیں، کسی کی شہرت دیکھتے ہیں تو دل کے اندر فوراً خیال آتا ہے کہ یہ بہت کامیاب آدمی ہے، حالانکہ ہمیں اس کے انجام کا کچھ معلوم نہیں۔ ممکن ہے وہ دنیا میں سب کچھ رکھنے کے باوجود اللہ کے ہاں ناکام ہو، اور ایک غریب سادہ لباس والا جسے دنیا میں کوئی نہ جانتا ہو اللہ کے نزدیک بہت بڑا کامیاب ہو۔ ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی مجلس میں جانا چاہیں تو انہیں اہمیت نہیں دی جاتی، اگر کہیں رشتہ مانگے تو لوگ انکار کر دیتے ہیں، اگر سفارش کرے تو ان کی بات مانی نہیں جاتی، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری فرما دیتے ہیں۔ اور حقیقی کامیابی بھی یہی ہے۔ سورۃ العصر میں اسی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو چار صفات اپنے اندر پیدا کر لیں: ایک ایمان، دوسرا نیک اعمال، تیسرا حق کی دعوت اور چوتھا صبر کی تلقین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورۃ العصر پڑھ کر ایک دوسرے کو یہی یاد دلاتے تھے کہ کہیں دنیا کی چمک دھمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں دولت، شہرت اور اقتدار کو کامیابی نہ سمجھ بیٹھو۔ جیسے برف باری میں کپڑوں پر برف جم جاتی ہے اور انسان اسے بار بار جھاڑتا ہے، اسی طرح دنیا کی محبت بھی ہمارے دل پر جم جاتی ہے۔ اس محبت کو جھاڑنے کے لیے قرآن کی یاد دہانی، اللہ کا ذکر، نیک صحبت اور ایمان کی محنت ضروری ہے۔ یاد رکھو، کامیابی بینک بیلنس سے نہیں، کامیابی بنگلوں سے نہیں، کامیابی بڑی گاڑیوں سے نہیں، کامیابی شہرت اور حکومت سے بھی نہیں۔ حقیقی کامیابی ایمان میں ہے، نیک اعمال میں ہے، حق کی دعوت میں ہے اور اللہ کی رضا والے راستے پر صبر کے ساتھ چلنے میں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں دنیا کی ظاہری چمک سے دھوکہ کھانے کی بجائے حقیقی کامیابی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔